الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله كافة إلى كافة الناس هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه دائما تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. صدر محترم، معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، اللہ پاک نے آپ سب حضرات کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ سب دین کے نام پر اور آقائے دو عالم سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر جمع ہوئے، اور آپ حضرات کی ذرہ نوازی ہے کہ آپ نے اس عظیم اجلاس کے لیے، اس مبارک جلسے کے لیے مجھے یاد فرمایا۔ اس پاک پروردگار عالم کا بے حساب کرم ہے کہ اس نے ہم دونوں کو جمع فرمایا اور دین کے تعلق سے کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا بڑی عجیب ہے اور خود یہ انسان بھی عجائب کا مجموعہ ہے۔ دنیا عجیب اس لیے ہے کہ یہاں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں کسی اور رنگ میں، لیکن ان کا اپنا رنگ دوسرا ہوتا ہے۔ اندر کی سطح کچھ اور ہوتی ہے اور باہر کی سطح کچھ اور ہوتی ہے۔ بہت سی چیزیں اندر سے کالی ہیں، لیکن اوپر آپ دیکھیں گے تو بہت چمکدار اور بہت سنہری نظر آتی ہے۔ سادہ آدمی اور نادان آدمی اسے دیکھتا ہے تو سونا سمجھتا ہے کہ یہ سونا ہے، کیونکہ اس کا کلر سنہرا ہے، لیکن کچھ زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ جس چیز کو اس نے سونا سمجھ رکھا تھا وہ اندر سے اپنا اوریجنل کلر ظاہر کرنے لگتی ہے، اور اس کی سیاہی اور اس کا کالا پن آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگتا ہے۔
جس نادان نے حماقت اور بیوقوفی سے سونے کے ریٹ میں اسے خرید لیا تھا اور سونا سمجھ کر گلے سے لگا رہا تھا، اب اس کی سیاہی جیسے جیسے باہر آتی ہے وہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اپنے کیے ہوئے پر نادم ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ضروری نہیں ہے کہ دونوں رخ یکساں ہی دکھائی دے، اندر کا رخ کچھ اور ہوتا ہے اور باہر کا رخ کچھ اور ہوتا ہے، اور انسان عجیب اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عجلت پسند بنایا ہے، بہت جلد یہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ خلق الانسان حلوعا، ایک صاحب تو سمجھا رہے تھے کہ انسان کو حلوہ کھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ خلق الانسان حلوعا کا مطلب یہ تھا یعنی انسان حلوہ خور بنایا گیا ہے۔ اس نے کسی مولوی کو دیکھا ہوگا تو سمجھا یہ کہ سارے انسان اسی طرح کے حلوہ خور ہوتے ہیں، حالانکہ سارے انسان تھوڑے ہی حلوہ خور ہوتے ہیں، وہ تو خاص گروپ ہے مولویوں کا جن کا مذہب ہی حلوہ ہے۔ حلوہ کہتے ہیں عربی زبان میں عجلت پسند اور جلد باز کو۔ اذا مسہ الشر کان جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ كَانَ مَنُوعًا، اچھی چیز مل جائے تو بالکل اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا اور چاہے گا کہ اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہ ہو، 16 آنا ہمارا ہی ہو جائے، اپنے ہی نام سے ریزرو کرا لے گا۔ اور اگر کوئی مصیبت اور پریشانی کی چیز، کوئی زحمت آ جائے تو چاہے گا ساری دنیا اس میں حصہ اپنا لے لے، اور بلکہ میرے کھاتے میں کچھ نہ بچے تو اور اچھا ہے۔ یہ انسان اتنا بڑا چالاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں اس کو اپنی اچھائی نظر آتی ہے، اپنا نفع نظر آتا ہے، جس چیز میں اسے اپنی عزت دکھائی دیتی ہے، اس کی طرف بہت تیزی سے لپکتا ہے۔ اس کا بس چلے تو یہ عرش پر جا کر قدم رکھ کر جم جائے کہ ہماری اصل جگہ یہی ہے۔ دیکھتے نہیں یہ مولوی صاحب کو، وہ ٹائم سے پہلے ہی جا کر مصلی پر براجمان ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو دوسرا آگے بڑھ جائے۔ 5 منٹ پہلے ہی سے ایک دم واجپئی جی کی طرح سے جمع ہوا ہے جا کر۔ ابھی نہ تکبیر ہوئی ہے نہ صفیں درست ہوئی ہے، لیکن مولوی صاحب ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ عزت کی جگہ ہے، یہ امامت اور پیشوائی کا مقام ہے، اس پر قبضہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اس جذبے نے ان کو وہاں مصلی پر جا کر جما دیا ہے، حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عمل سنت کے سراسر خلاف۔ امام تکبیر سے پہلے یا تکبیر ہوتے وقت مصلی پر جا کر بیٹھ جائے، ایک مرتبہ بھی ایسا حادثہ رسول پاک آقائے دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں پیش آیا۔ کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا حدیث کی کسی کتاب میں اور سیرت کی کسی کتاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوت کی زندگی میں، اور خصوصیت سے جب سے نماز پنجگانہ فرض ہوئی ہے اس کے بعد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک، کہ ایک بار بھی ایسا ہوا ہو کہ حضور مصلی پر بیٹھے ہوئے ہوں
اور تکبیر ہو رہی ہو. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ایسا نہیں کیا تو صدیق اکبر کیسے کر سکتے ہیں؟ فاروق اعظم کیوں کر سکتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ علی مرتضی کیسے کر سکتے ہیں؟ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بھی کسی کا عمل نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث کے اندر باقاعدہ موجود ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب تکبیر ہوتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست فرماتے تھے. صفوں کی طرف دیکھتے تھے کھڑے ہو کر، مصلی سے کھڑے ہو کر صفوں کی طرف دیکھتے تھے دائیں اور بائیں. آپ اپنی جگہ پر رہتے اور چہرہ موڑ کر، نظر موڑ کر داہنی طرف دیکھتے. داہنی طرف دیکھتے کون آگے نکلا ہوا ہے، کون پیچھے دھسا ہوا ہے، صف سیدھی ہو رہی ہے یا نہیں. وہاں سے آپ کبھی کبھی حکم دیتے، سووا صفوفکم، استووا، تقدم، تاخر، فلانے ذرا آگے بڑھو اور فلانے تم ذرا پیچھے ہٹو اور لوگوں اپنی صفوں کو برابر کر لو. کبھی تو آپ قول کے ذریعے سے بول کر صفوں کو درست کرتے اور کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجائے قول کے عمل سے صفوں کو درست کرتے تھے. مصلی پر نہ کھڑے ہو کر آپ صف میں خود گھومتے اور صحابہ کہتے کانا یمسح مناکبنا، حضور ہمارے کاندھوں کو پکڑ پکڑ کر صف درست کیا کرتے تھے. امام کاندھے کو پکڑے گا کیسے جب وہ اپنی جگہ براجمان رہے گا، بیٹھا ہوا رہے گا؟ جب وہاں تشریف رکھے گا تو مقتدیوں کے کاندھوں کو کیسے پکڑے گا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو طریقے سے صفوں کو درست کیا کرتے تھے. کبھی تو قول کے ذریعے آپ محراب میں کھڑے ہو جاتے اور تکبیر ادھر ہوتی رہتی اور دائیں بائیں دیکھ کر آپ بول بول کر صفوں کو سیدھا کراتے. اور کبھی کبھی بجائے بولنے کے خود چل کر کے صف میں جا کر پہنچ کر جو آگے نکلا ہوتا اس کے کاندھے کو پکڑ کر پیچھے کرتے، جو پیچھے ہوتا اس کے کاندھے کو پکڑ کر آگے کرتے. کانا یمسح مناکبنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ ہمارے کاندھوں کو پکڑ کر صفیں درست فرماتے تھے. اس لیے علماء کرام، ائمہ مجتہدین فرماتے ہیں کہ صفوں کا درست کرنا سنت مؤکدہ ہے. صفوں کا درست کرنا سنت مؤکدہ ہے. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں کو کج دیکھتے کہ صف ٹیڑھی ہے تو اللہ کے رسول کبھی دھمکاتے اور فرماتے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ صفوں کی کجی، یہ جسموں کی کجی کہیں قلب میں پیوست نہ ہو جائے اور دلوں میں کجی نہ پیدا ہو جائے. اور آج یہی صورتحال ہے. جب مسلمانوں کی صفیں درست نہیں ہوں گی تو قلوب میں کجی آئے گی اور دلوں کے فاصلے بڑھ جائیں گے. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سد الخلل، دیکھو آپس میں مل کر جڑ کر کھڑے ہو وہ اور فاصلے بند کرو، خلل کو اور فرجات کو. سد الخلل، اور بعض روایات میں آتا ہے سد الفرجات، کشادگی، پھیلاؤ کو ختم کرو. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے آئے ہیں تو مسجد میں قبضہ میرا چاہیے، تو جتنا پاؤں پھیل سکتا ہے اتنا پھیلا کر دخل کر لیتے ہیں. اگر ذرا سا
ایک آدھ انچ اور پھیل جائے تو 2 ٹکڑے ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سد الفرجات، سد الخلل، کشادگی کو کم کرو. ایسا نہ ہو کہ پورا گدھا ہی نکل جائے دونوں ٹانگ کے بیچ سے. شیطان کے گھومنے ٹہلنے کے لیے میدان کلیئر مت کرو. تراسو، ایک دم ایک دوسرے سے پیوست ہو کر بیٹھ کھڑے ہوا کرو. اور کأنہم بنیان مرصوص، تمہاری صفیں کیا ہیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہو کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہے. اللہ کے حبیب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی. اور میرے بھائیوں، اس سے سب سے بڑی جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ تواضع ہے، انکسار ہے. ایک دوسرے سے جب کاندھا لگے گا تو غرور کسی کا باقی نہیں رہے گا. تھوڑا سا یہ اس میں سٹے گا اور وہ اس میں سٹے گا تو ہر ایک اپنے کو ایک ہی سطح، ایک ہی لیبل پر محسوس کرے گا. ایسا نہیں کہ بادشاہ سلامت کی طرح سے الگ ان کے لیے جگہ ہے اور رعیت کی طرح دوسروں کے لیے الگ ہے. فاصلے جب ایک دوسرے سے ہوں گے تو امتیاز ایک دوسرے کا برقرار رہے گا. اور یہ بارگاہ تو امتیازات کو ختم کرنے کے لیے ہے. یہاں ٹھاٹ کے لیے تھوڑے ہی ہے کہ خوب عیش کے ساتھ اور پورے ٹھاٹ کے ساتھ آپ سینہ تان کر کھڑے ہیں. اب معلوم ہو کہ فرعون کے کوئی خلیرے ملیرے یہاں کھڑے ہوئے ہیں. نہیں، یہاں تو آپ کو اسی لیے لایا گیا ہے کہ سارا غرور اور سارا امتیاز آپ کا اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کے چوکھٹ ہی پر ختم ہو جائے. تو صفوں کے ایک دوسرے سے پیوست کرنے سے، قریب ہونے سے، مل کر کھڑے ہونے سے، اور امام کا صفوں کے درمیان گزرنا اور امام کا بھی مقتدیوں سے رابطہ کر کے صفوں کو درست کرانا، نہ امام کا غرور باقی رہے نہ مقتدی کا غرور باقی رہے. ایسا محسوس ہو کہ دونوں ایک ہی لیبل کے آدمی ہیں. یہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ سب درست ہے یا نہیں، اور یہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب کی پوزیشن میں ہیں. ایسا نہیں کہ امام صاحب مقبرہ بنے ہوئے ہیں. لیکن انسان ہے نا، انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے. شیطان ہر چیز میں اپنا حصہ لگا لیتا ہے، بہت چالاک ہے. اور اس زمانے کا تو شیطان بڑا سائنسداں ہے، بہت ترقی یافتہ ہے. پہلے زمانے کا شیطان بیچارہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا. پہلے زمانے کا شیطان کہاں مولوی کو خرید پاتا تھا، مولوی سے گھبراتا تھا. لیکن اب تو شیطان مولوی سے بھی دوستی کر لیتا ہے. مولوی شیطان بھائی بھائی بن جاتا ہے. مولوی صاحب اوپر کام کریں اب، اور شیطان انڈر گراؤنڈ کام کرنے لگتا ہے. آج کل ایک عجیب ٹائپ کی اذان چالو ہو گئی ہے، مردوں کے قبر پر اذان. ایک صاحب سے ہم نے پوچھا کہ یہ قبر پر اذان کیسے چالو ہو گئی، اس سے کیا مقصد ہے؟ کہنے لگے کہ آپ نہیں سمجھیں گے، اس میں بہت فائدہ ہے. ارے بھائی سمجھاؤ تو کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور فرشتہ آ کر اس سے ٹیسٹ کا امتحان لیتا ہے، پوچھتا ہے، فرشتہ سوال کرتا ہے، تو مردہ کہیں بہک نہ جائے، الٹا سیدھا جواب نہ دے دے، کہیں گاڑی اس کی پھنس نہ جائے. کیونکہ شیطان بھی وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے قبر میں ایک سائڈ. اور جب فرشتہ پوچھتا ہے من ربک، تیرا رب کون، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے مردے سے کہتا ہے بتا دے، میں ہی تو ہوں تیرا رب. تب شیطان وہاں ڈسٹرب کرے گا. تب تو کہتے ہیں کہ اس کی مدد کے لیے قبر پر اذان دو، تاکہ اذان کی آواز قبر کے اندر جائے گی تو شیطان بھاگ جائے گا. اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ قبر میں کا شیطان بھاگ جائے.
مولوی صاحب نے فلسفہ تو بہت اچھا بیان کر دیا، لیکن مجھ کو پہچانا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی مولوی ہے۔ میں نے کہا صاحب شیطان تو بھاگ جائے گا ضرور جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، لیکن یہ شیطان قبر میں ڈھکنے کب سے لگا؟ آتا ہوگا تب نہ بھگانے کی ضرورت پیش آئے گی، تو آنے کب سے لگا؟ قبر میں تو مردے دفن کیے جاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضور نے مردوں کو جلایا تھوڑا ہی، یا دریا میں بہا دیا، سمندر میں پھینکوا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پاک ہاتھوں سے بدر کے شہیدوں کو دفن کیا، احد کے شہیدوں کو دفن کیا، اپنی صاحبزادیوں کو دفن کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبر کے عمل کو کر کے دکھایا اور زبان سے اس کی تعلیم بھی دی۔ عورت مردہ ہے تو اس کو کفن کی عدد دینا ہے، مرد مردہ ہے تو اس کو کفن کتنی دینا ہے، اور بچہ ہے تو اس کے لیے دعا کیا پڑھنی ہے، مرد ہے بالغ ہے تو اس کے لیے کیا دعا پڑھنی ہے، قبر میں اتارنا ہے تو کس سائیڈ سے مردے کو قبر میں لینا ہے، کئی آدمی قبر میں اترے، لینے والے مردے کو اور مردے پر مٹی دینے والے کیا پڑھے، مردے کو لٹایا جائے قبر میں تو رخ اس کا کس طرف کرنا چاہیے، یہ ساری ایک ایک بات کھول کھول کر نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا نا کہ شیطان بھی بھگانا سکھا دیتے۔ اس زمانے میں یہ شیطان تھا ہی نہیں۔ اگر اس زمانے میں یہ قبر گھسوا شیطان ہوتا تو حضور سکھاتے نا کہ یہ قبر میں ڈھکے گا تو اس کو اس طرح سے بھگانا۔ تو آخر یہ شیطان آیا کب سے؟ رسول پاک کے زمانے میں تھا ہی نہیں، قبر میں آتا نہیں تھا۔ اگر قبر میں آتا نبی کے زمانے میں تو حضور بھی اذان دلواتے، بدر کے شہیدوں پر اذان دلواتے، احد کے شہیدوں کے قبر پر اذان دلاتے، اپنی صاحبزادی رقیہ اور زینب اور ام کلثوم کی قبروں پر اذان دلاتے، اور اپنے بہت سارے صحابہ کی قبروں پر اذان دلاتے، اور خود صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے وقت اذان دلا دیتے۔ اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا کہ چلو یہ کام میرے بعد والے لوگ کر لیں گے تو صدیق اکبر اپنے زمانے میں چالو کر دیتے، فاروق اعظم اپنے زمانے میں چالو کرتے، سیدنا عثمان ذی النورین چالو کرتے، علی مرتضی کے زمانے میں یہ کام ہوتا، امام مالک کرتے، امام ابو حنیفہ کرتے، امام شافعی کرتے، امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں ایسا ہوتا۔ بڑے بڑے چاروں صوفیاء کرام کے سلسلے کے جو اکابر ہیں، سلسلہ قادریہ کے پیشوا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے قبر کی مریدوں کی قبر پر اذان دلواتے، اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ جو سلسلے سہروردیہ کے پیشوا ہیں وہ کم سے کم اپنے مریدوں کی قبر پر اذان دلاتے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے مریدوں کی قبر پر اذان دلواتے، اور اسی طریقے سے دوسرے سلسلے کے اکابر اولیاء اللہ کرتے۔ لیکن اسلام کی صرف 2-3 صدیاں نہیں، 6 صدیاں گزر گئی ہیں، 700 سال گزر گئے ہیں، اور کہیں پوری دنیا اسلام میں نہ کسی صوفی نے، نہ ولی نے، نہ امام نے، نہ مقتدی نے، نہ کسی مرید نے، نہ کسی پیر نے، نہ کسی شہید نے، نہ کسی غازی نے، نہ کسی تابعی نے، اور نہ کسی صحابی نے یہ اذان چالو کرائی۔ تو اس زمانے میں گویا یہ شیطان تھا ہی نہیں۔ یہ شیطان کم وقت کب سے آیا؟ انڈیا میں بھی پہلے نہیں تھا، اور تھانے میں بھی تھانے ہی میں بند ہوگا، کھلا ہوا نہیں تھا۔ یہ کم وقت اب کھلا ہے 2-4-10-20 سال سے۔ تو 10-20 سال سے کیسے کھلا؟
مولوی صاحب ایک پڑھ کر کے آئے تو اپنے ساتھ قبر گھسوا شیطان بھی لے کر آئے. دونوں نے پیک کر لیا کہ بیٹا اب تم انڈر گراؤنڈ کام کرو اور اوپر ہم سنبھال لیں گے. جب تک یہ مولوی صاحب نہیں آئے تھے جب تک یہ اذان کوئی جانتا ہی نہیں تھا اور نہ اس شیطان کو کوئی پہچانتا تھا. کوئی مسلمان نہیں جانتا تھا کہ قبر میں بھی شیطان ڈھک جائے گا. ارے قبر میں جا کے کیا کرے گا شیطان؟ آدمی اتنا بھی عقل سے پیدل ہوتا ہے. فٹ پاتھ پر جو آدمی سویا ہوا ہو، جس کے پاس سونے کی جگہ نہ ہو، جس کے پاس بستر بھی نہ ہو، اس پر ڈاکو لوگ آئیں گے ڈاکہ ڈالنے کے لیے. ارے ڈاکو تو وہاں جائے گا جہاں کچھ مال مٹیریل بھی ملنے والا ہو. شیطان تو وہاں جائے گا جہاں نیک کام کرنے والے ہوں اور نیکی کا امکان ہو. اب جب آدمی کا انتقال ہو گیا تو مردے کو نہ اب نماز پڑھنی ہے، نہ سچ بولنا ہے، نہ خرید فروخت کرنا ہے، نہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے، نہ حج زکات کرنی ہے. اللہ کے حبیب سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ. جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد اگر تم سوچو کہ 10-20 رکعت پڑھ لیں، چلو زندگی میں تو روزہ چھوٹ چھاٹ گیا تھا اب قضا کر لیں، دنیا میں تو کاروبار غلط کر لیا تھا اب یہاں کوئی دکان صحیح حلال کمائی والی کھول لیں، زکوٰۃ وہاں نہیں دیتے تھے یہیں نکال دیں. اب کوئی نیک عمل کرنا چاہو گے تو کر پاؤ گے. اچھا برائی کرنا چاہو تو، گناہ کرنا چاہو تو نہ اب کوئی گناہ کرے گا اور نہ کوئی نیکی کرے گا. تو نیکی کا اگر امکان ہوتا تو شیطان روکنے کے لیے نیکی سے آتا، برائی کا امکان ہوتا تو برائی میں ڈھکیلنے کے لیے آتا. جب مردے کو نہ نیکی کرنا ہے نہ برائی کرنا ہے تو شیطان یہاں آئے گا کس لیے؟ یہاں تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے، ڈاکہ کس پر ڈالے گا؟ چوری کیا کرے گا؟ قبر میں شیطان کا آنا نہ علم نہ عقل میں آنے والی بات ہے، احادیث کے خلاف ہے. قبر میں شیطان نہیں آیا کرتا. شیطان کا کام قبر میں آنے سے پہلے مردہ جب تک قبر میں نہیں آیا ہے جبھی تک شیطان کی محنت رہے گی. لیکن ہاں یہ زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے، اب شیطان کو مولوی صاحب پڑھا دیں اور اتنا بڑا گرو بنا دیں کہ وہ اندر بھی ڈھکنے لگے تو اور بات ہے. اس زمانے کا شیطان بھی بڑا ترقی یافتہ تعلیم یافتہ ہو گیا ہے. تو اب تو شیطان بھی حربہ عجیب استعمال کرتا ہے. پہلے زمانے میں چور ڈاکو جو آیا کرتے تھے تو انتظار کرتے تھے 12 گھنٹہ کب سورج ڈوبے گا، کب رات ہوگی، اندھیرا ہوگا، کب سناٹا ہوگا، چہل پہل ختم ہوگی، تاک میں رہتے تھے. اب اس زمانے کا چور ڈاکو اتنا کہاں ویٹ کرے گا، انتظار کرے گا؟ وہ تو دن ہی میں بائی کار چلائے گا، جیپ پر سوار ہو کر آئے گا، رائفل لے کر آئے گا. آج کا ڈاکو تو ماشاءاللہ حکومت کا بینک لوٹ لیتا ہے دن کے اجالے میں. تو جس طریقے سے دنیا کے ڈاکو اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں تو دین کا ڈاکو جو ابلیس ہے وہ بھی بہت ایڈوانس ہو گیا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ اب مقتدی کی شکل میں ہمیشہ آئے گا، اب امام کی شکل میں آ کر پہلے سے براجمان ہو جائے گا، میرا ہی قبضہ رہے گا مصلی پر. نفس لگا ہوا ہے تو عزت کی جگہ ہے. پہلے ہی سے شیطان تو بڑا ہوشیار ہے، مولوی کی شکل میں بھی آ جاتا ہے، ہم لوگوں سے بھی کام لے لیتا ہے. اب مولویوں کو سکھا دیا کہ دیکھو فاتحہ تو ہوگی نہیں صحیح جب تک کہ میٹیریل سامنے نہ ہو. ارے بھائی میٹیریل کو سامنے رکھنے سے فاتحہ کا کیا جوڑ ہے؟ سوچو، فاتحہ اپنی جگہ نیک عمل کر کے مردے کو ثواب پہنچانے کا نام ہے.
قرآن پاک تم نے پڑھ لیا، ایک نیک کام کر لیا، اب قرآن پاک کا جب ثواب تم مردے کو بخش رہے ہو تو 20 ختم قرآن تم نے پڑھا ہے تو 20 قرآن کی جلد سامنے رہے گی تب ثواب پہنچے گا، نہیں تو نہیں پہنچے گا۔ کوئی بیوقوف سے بیوقوف مسلمان بھی نہیں سوچتا کہ سامنے کلام پاک نہ رکھا جائے، 30 پارے تہ بتہ نہ رکھے جائیں، یا جتنا قرآن پڑھا گیا ہے سب سامنے نہ رکھا جائے تو ثواب پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ ثواب کو پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے کہ مولوی صاحب کا کام ہے؟ ثواب کون پہنچائے گا مردے کو؟ آپ کے پاس کوئی ڈاکیا ایسا ہے کہ اس کو آپ سفر خرچ دے کر کے اور ثواب کی گٹھری لاد کر کے بھیج دے کہ لے جاؤ پہنچا دو میرے دادا تک؟ ایسا کوئی ہے؟ کون جائے گا؟ وہاں جانے کے لیے کوئی تیار بھی ہوگا؟ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔ نہیں واپس آئیں گے، یہ تو دیوار چین ہے، جو گیا اس پار، جو گیا تو گیا، پھر لوٹ کر نہیں آنے کا۔ تو ثواب لے کر یہاں سے کون جائے گا؟ اس لیے بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ آپ فلاں مردے کو ثواب پہنچا دیجئے۔ آپ ہی پہنچا سکتے ہیں، ہم تو خود جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر بیٹے سے کہا جائے کہ تو نے 10 ختم کلام پاک پڑھا ہے اور اس کا ثواب اپنے مرنے والے والد کو پہنچانا چاہتا ہے تو جانا تو ہی جا کے پہنچا کے چلا، تو بیٹا بھی تیار نہیں ہوگا۔ اگر شوہر سے کہا جائے کہ اپنی پیاری بیوی کے نام بخشنا چاہتا ہے تو چلا جا تو ہی، تو بھی نہیں جانے کو تیار ہے۔ وہاں جانے کو کوئی بندہ تیار بھی نہیں اور اس کا اختیار بھی نہیں ہے۔ کیوں بھائی، کوئی ہیلی کاپٹر ہے ایسا کہ جو وہاں پہنچا دے آپ کو؟ ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے کر بھی جانا چاہو چلے جاؤ گے، اور کوئی ٹرین بھی نہیں جاتی ہے اور کوئی بس بھی نہیں جاتی ہے، تو جاؤ گے کیسے؟ عالم آخرت ایک ایسی جگہ ہے کہ عالم آخرت میں جانے کے لیے موت ہی کا ایک پل ہے، اسی کو کراس کرو گے تو جاؤ گے، اس پل کو کراس نہیں کرو گے تو جا نہیں سکتے۔ اور موت کے نام سے تو بڑے بڑے خان صاحب بھی ہل جاتے ہیں جی، ان کا بھی پتا پانی ہو جاتا ہے۔ موت ایک اتنی بھیانک چیز ہے، کسی 90-95 برس کے بوڑھے کو بھی آپ کہہ دیجیے کہ چچا جان ارے آپ کے بارے میں تو سنا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو چچا جان آپے سے باہر ہو جائیں گے، تو مر جا، تیرا باپ مر جائے۔ یعنی 90-95 کا بھی ہو گیا تو مرنے کا نام نہیں، موت کے لیے کوئی آمادہ اور تیار نہیں ہے، تو جائے گا کون اپنی خوشی سے ثواب لے کر کے؟ ثواب کے لیے تو ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ میں نے جو یہ نیک کام کیا ہے، اتنا ختم قرآن پاک پڑھا ہے، اتنی صورتیں تلاوت کی ہیں، اتنا کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہے، اتنا درود پاک پڑھا ہے، یہ نیک کام ہم نے کیا ہے، اس کا جو ثواب ہم کو حاصل ہوا، یہ ثواب ہم اپنے فلاں مردے کو، اپنے پیر کو، اپنے شہید کو، اپنے والد کو، فلاں کو ہم دینا چاہتے ہیں، آپ پہنچا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نیک عمل کا ثواب زندہ اگر مردے کو بخشتا ہے تو اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک پہنچائیں گے، ضرور پہنچائیں گے۔ تو فاتحہ اصل نام ہے اس بات کا کہ زندہ آدمی نیک عمل کرے اور اس ثواب کو اپنے مرحوم بھائی کے
کھاتے میں ڈالنا چاہے اللہ پاک سے دعا کر دے کہ اللہ آپ اس کا ثواب اس کو عطا کر دیجئے تو اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالی کو پہنچانا ہے تو چاہے کلام پڑھ کر سامنے رکھو اور چاہے کلام پاک پڑھ کر جزدان میں ٹانگ دو، ثواب تو اللہ کو پہنچانا ہے نا، کہ تم کو پہنچانا ہے۔ تم کو پہنچانا ہوتا تو سامنے رہے گا تو ڈھکیلو گے ادھر، اور نہیں رہے گا سامنے تو نہیں ڈھکیل پاؤ گے۔ جب تم کو پہنچانا ہی نہیں ہے تو سامنے رہے نہ رہے، ثواب پہنچانے والا اللہ ہے تو سامنے بھی رہے گا تب بھی پہنچائے گا، اور سائڈ میں رہے گا جب بھی پہنچائے گا۔ ہر مسلمان ایسے ہی کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اپنے والد کے انتقال کے بعد آپ کا جی چاہا کہ ہم 10 میٹر کپڑا غریب کو تقسیم کر دیں گے، بیوہ بیکس کو دے دیں گے۔ اے اللہ، یہ جو نیک کام ہم کر رہے ہیں اس کا ثواب ہمارے والد کی روح کو پہنچ جائے، تو 10 میٹر کپڑا خرید کر سامنے رکھتے ہو۔ کوئی بے وقوف مسلمان بھی سامنے نہیں رکھتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں آیا کہ 1000 روپیہ ہم اپنے والد کے نام پر صدقہ کر دیں، غریب محتاج کو تقسیم کر دیں اور اس کا ثواب اپنی والد کو روح کو بخش دیں، تو 1000 روپے کی گڈی کو سامنے رکھتا ہے کوئی مسلمان؟ نہیں، تو روپے کا ثواب پہنچ جاتا ہے بلا سامنے رکھے ہوئے، کپڑے کا ثواب سامنے رکھے بغیر پہنچ جاتا ہے، کلام پاک کا ثواب سامنے رکھے بغیر پہنچ جاتا ہے، لیکن کھچڑے ملیدے کا ثواب جنا، مالیدے کا ثواب، مرغ پلاؤ کا ثواب، بریانی کا ثواب، یہ مٹیریل پکا ہوا ہے۔ تب پکا ہوا مٹیریل کہاں جاتا ہے؟ یہ اعلی حضرت کے پاس۔ کیوں بھائی؟ کپڑا 1 میٹر ڈالو گے اس میں؟ نہیں، 500 کا نوٹ دے ڈالو گے اس میں؟ قرآن کا 1 پارا دے چبا کے ڈال لو گے اس میں؟ یہ پکا ہوا مٹیریل ہے، تو پکا ہوا مٹیریل تو اعلی حضرت کے قبیلے کی چیز ہے، اس لیے اعلی حضرت کے سامنے رکھو تاکہ اس کو دیکھ کے کچھ تو تسلی ہو، کچھ نہ ملے تو خوشبو مل جائے، کچھ نہیں تو 1 ران مل جائے، 2-4 لقمہ مل جائے، تو پاکٹ کا بھی انتظام کر لیا کہ چراغی لاؤ، اب پیٹ کا بھی انتظام کر لیا کہ 1 آدھ ران اس میں ڈال دو، کچھ ملیدہ دے دو، کچھ کھچڑا دے دو، چراغی نہیں تو مرادی نہیں، اور سامنے نہیں تو تمہاری فاتحہ نہیں۔ دیکھا شیطان نے کیسی لکڑی لگائی۔ اگر شریعت کی طرف سے یہ سامنے رکھنے کا فارمولہ ہوتا تو شریعت تو کھچڑے ملیدے کے لیے بھی اور کپڑے اور پیسے کے لیے بھی اور غلے اور اناج کے لیے بھی اور درود و قرآن کے ثواب پہنچانے کے لیے بھی ہر جگہ پر سامنے رکھواتی، لیکن یہ سامنے رکھوانا شریعت کا فیصلہ نہیں تھا، یہ تو شیطان کا سکھایا ہوا فارمولہ تھا۔ تو انسان نے دیکھا کہ جس کے سامنے رکھنے سے فائدہ ہے اسی کو سامنے رکھاؤ، اور جس کو سامنے رکھنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو اس کو سامنے رکھو یا مت رکھو۔ حصہ لگا لیا نا شیطان نے، اور اسی پر بیچارہ جاہل مسلمان اڑا ہوا ہے، وہ سوچتا ہے کہ سامنے نہیں رکھا تو فاتحی نہیں ہوئی ہماری، حالانکہ اتنے بڑے عالم، ارے ہم لوگ تو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنا علم ہم لوگوں کے پاس تھوڑا ہی ہے، لیکن انڈیا کے ورلڈ کے چیمپئن عالم مولانا احمد رضا خان صاحب، انہوں نے اپنے قلم سے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الحجۃ الفائحہ۔ کتاب کا نام یاد رہے گا؟ ارے آپ کو یاد نہیں رہے گا تو ٹیپ کو تو یاد رہے گا نا؟ ٹیپ کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ ہاں ٹیپ ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب الحجۃ الفائحہ میں لکھا ہے کہ کھانے کا فاتحے کے وقت سامنے رکھنا عبث اور بیکار بات ہے۔ لگتا ہے کہ یہ بھی کچھ دیوبند گھوم لیے تھے کیا؟ یہ بھی 24 نمبر تھے، 420 تو بعد میں بنے۔
پہلے سے یہ بھی 24 نمبر رکھتے تھے، انہوں نے خود لکھ دیا کہ بیکار اور عبث یعنی فضول کام ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ میں نہیں بول رہا ہوں، ورنہ کل جا کر ہلہ کرو گے، شور کرو گے کہ مولانا طاہر صاحب آئے تھے تو فتویٰ دے دیا۔ ارے میں تو کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، اس لیے میں نے بہت بڑے مولانا کا نام دے دیا سند میں، اور کتاب کا حوالہ بھی دے دیا، جس کا جی چاہے وہ دیکھ لے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کتاب نہ ہو، بہت سے انبیاء بلا کتاب والے بھی ہوئے ہیں، آج کل بھی ان کی امت ہے موجود، بے کتاب بے پر کی اڑا رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر کتاب نہ ہو تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی کل کتاب ہمارے پاس ہے، جو آپ نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی، وہ کتاب بھی آپ کی ہمارے پاس ملے گی۔ ہمارے پاس کا یہ مطلب مت سمجھنا کہ پاکٹ میں رکھا ہوں، یعنی میری ملکیت میں ہے، جہاں میں رہتا ہوں ہماری لائبریری میں ہے۔ لے کر تو سب کتاب نہیں ہے، پوری لائبریری لے کر آؤں اگر تو کہاں کہاں ڈھوتا چلے گا آدمی، لیکن وقت ضرورت آ سکتی ہے۔ اور یہ تو بمبئی بہت بڑا شہر ہے، امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ یہاں بھی کسی نہ کسی عالم کے پاس اور کسی نہ کسی کتب خانے میں کتاب مل جائے گی۔ اگر وہ کتاب نہیں ملے گی تو اس کے حوالے سے دوسرے عالم نے نوٹ کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اکیلے دنیا میں اس کتاب کو ہم نے ہی پڑھا ہے اور کسی نے اور نے پڑھا ہی نہیں ہے، بہت سے عالموں نے اس کتاب کو دیکھا ہے۔ تو جن جن عالموں نے اس کتاب کو دیکھا ہے انہوں نے بھی اس کا حوالہ نوٹ کیا۔ ابھی یاد آیا مجھ کو، ایک کتاب ہے ابن الوقت کی خانہ تلاشی، مولانا اسماعیل مشہدی کی لکھی ہوئی، انہوں نے بھی الحجت الفائحہ کے حوالے سے یہ عبارت نقل کی ہے۔ تو مولانا احمد رضا خان صاحب جیسا سینئر عالم، اتنا بڑا ورلڈ چیمپئن عالم، 420 کا امام، اس کو بھی لکھنا پڑا کہ پکے ہوئے کھانے کا فاتحے کے وقت سامنے رکھنا یہ فضول کام ہے اور بیکار کام ہے۔ یعنی شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، شریعت کا حکم ہوتا تو اس کو بیکار بول سکتے تھے۔ ارے شریعت کے حکم کو جو عالم بیکار بولے گا تو خود وہ عالم بیکار ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ جب شریعت کا حکم نہیں ہے تو کس کا حکم ہے؟ خان صاحب کا بھی نہیں ہے۔ خان صاحب اتنے بے وقوف تھوڑے ہی تھے کہ شریعت کے ایک دم خلاف ڈنڈا لے کے پھرتے، وہ تو بیچارے چتر آدمی تھے، وہیں مٹکی مارتے تھے جہاں موقع دیکھتے تھے، ہر جگہ تھوڑی مٹکی مارتے تھے۔ لیکن آج کل بیچاری امت ان کی مت پوچھیے، ایسی گوار ہو گئی ہے اور اتنی گھٹیا ہو گئی ہے اور اتنی جاہل ہو گئی ہے کہ ان کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہی بیچارے بہت غنیمت تھے۔ جی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاپ بھی تو اضافی چیز ہے، برائی بھی تو اضافی چیز ہے، جہالت بھی تو اضافی چیز ہے۔ آج کے انٹرنیشنل جاہلوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بیچارے بلکہ عالم تھے۔ ایک کفن چور آدمی تھا، اس کا کام یہی تھا کہ جب کوئی مردہ دفن کیا جاتا تو رات میں پہنچ کر اور اوپر سے تختے اتے کھینچ کھانچ کر ہٹا کر کفن چورا لیتا تھا۔ تو کفن چرا کر عمر پوری گزاری اس نے، بال بچوں کو بھی پوسا اسی پیسے سے، ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ جب مرنے لگا کفن چور تو اس کو بہت پچھتاوا ہوا کہ میں نے بہت گندا کام کیا ہے۔ زندہ آدمی کے ہاتھ سے لے لینا اتنا گھناؤنا کام نہیں ہے جتنا کہ مردے سے کفن کو چرا لینا گھناؤنا کام ہے۔ مردہ تو بیچارہ چھین بھی نہیں سکتا ہے، شور بھی نہیں کر سکتا ہے، ہلہ ہنگامہ بھی نہیں کر سکتا ہے، دفاع مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ زندہ تو کچھ بچا بھی سکتا ہے اپنے آپ کو، اپنے سامان کو۔ تو زندوں سے جو لوگ چراتے ہیں وہ تو کسی حد تک دلیر بھی ہے، اور ہم نے تو پوری عمر مردوں کا کفن چرایا، تو ہم تو چور سے بھی زیادہ بزدل اور گھٹیا رہے اور ساری زندگی اسی میں کٹ گئی۔
تو ایک تو بیٹے کو کم سے کم نصیحت کر دیں کہ وہ ایسا گندا عمل نہ کرے. تو مرنے کے ٹائم بیچارے نے بیٹے کو بلا کر کہا دیکھو بیٹا تم تو جانتے ہی ہو کہ میں کیا کام کرتا تھا, تم تو گھر کے آدمی ہو, تم سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, تو تم بیٹا دیکھو ایسا کام مت کرنا کہ میری بدنامی ہو. ایسے ہی میں کم بدنام نہیں ہوں, اب تم بھی میرے بعد کوئی ایسا گندا کام کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ اس کا باپ بھی خراب تھا اور یہ بھی کمبخت خراب ہے. تو اب مجھ کو تو موقع ہے نہیں کہ میں سدھار کر لوں, میں تو اب سدھارنے والا ہوں, جا رہا ہوں دنیا سے. تو کم از کم تم ایسا کام کرنا کہ تمہارے کام کی وجہ سے لوگ مجھ کو اچھا کہیں. اتنا لوگ کہیں کہ کم سے کم بیٹے کو اس نے بنا دیا, بیٹا اس کا اتنا اچھا ہے تو چلو ایک تو اچھا کام اس نے کیا. تو تم ایسا کام کرنا کہ لوگ تمہاری وجہ سے مجھ کو اچھا کہے. تو باپ کا تو انتقال ہو گیا. اب بیٹا سوچنے لگا کہ کون کام ہم کرے کہ لوگ میرے باپ کو اچھا کہیں. تو کون کام کرتا, کسی کام کے لائق ہوتا تب تو کوئی کام کرتا, اور اس کے گھر میں کبھی اچھا کام ہوتا تب تو وہ سیکھتا. تو گھر میں تو ہمیشہ وہی کام ہوا تھا, تو سیکھتا کون اچھا کام. تو اس نے سوچا کہ ہاں ایک صورت ہے کہ میرے باپ کو لوگ اچھا کہیں گے. میرا باپ کفن چراتا تھا تو قبر سے صرف کفن کو نکالتا تھا, مردے کو قبر ہی میں چھوڑ دیتا تھا. اب ہم تھوڑا اور ترقی کریں, جب کفن چرائیں تو رات ہی میں جب چوری کرنا ہے, اندھیرے میں ہی جانا ہے, تو مردے کو اوپر نکال کے رکھ لیں قبر کے باہر اور کفن لے کر کے بھاگ آویں. تو دن کے وقت جب لوگ جاتے تو جا کر دیکھتے ننگا مردہ پڑا ہوا ہے. کس کا کام ہے یہ؟ تو معلوم ہوا کہ وہی کفن چور کا بیٹا یہ کام کرتا ہے. تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کمبخت تو اور گیا گزرا ہے, اس سے تو اچھا اس کا باپ تھا کہ صرف کفن چوراتا تھا, مردے کو ننگا نہیں کرتا تھا. تو بیٹا خوش ہو گیا کہ واہ واہ میں نے ایسا کام کیا کہ لوگ میرے باپ کو اچھا کہنے لگے. ان جاہل مولویوں کو دیکھ کر تو واقعی کہنا پڑتا ہے کہ اس سے کہیں وہی اچھے تھے. بھیترے سے کفن کھینچ لیتے تھے, مردے کو تو باہر ننگا کر کے نہیں چھوڑتے تھے. ان کمبختی کے ماروں نے تو بالکل مردے کو بھی باہر کر دیا ہے. یہ تو ایسے انٹرنیشنل جاہل ہو گئے. اس نے تو کم سے کم اتنا تو لکھا کہ سامنے رکھنا کھانے کو, فاتحے کے سامان کو ابس کام ہے, بیکار کام ہے, بے عقلی کا عمل ہے, شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جاہلوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے, یہ صرف رسم ہے. لیکن آج کل کے جاہل تو جو ان کے ماننے والے ہیں وہ کفن چور کی اولاد, وہ تو بیکار بتا رہا ہے. اور آج کل اگر کوئی سامنے نہ رکھے تو یہ کہیں گے وہابی ہو گیا. دیکھو فاتحہ دیا سامنے رکھا ہی نہیں, یہ وہابی ہو گیا, بے دین ہو گیا, اس کا عقیدہ خراب ہو گیا, یہ فاتحے کو نہیں مانتا ہے. حالانکہ ان کے والد بزرگوار اور ان کے پیشوا بتا کر گئے ہیں کہ جو لوگ سامنے نہیں رکھتے ہیں وہ بیکار کام نہیں کرتے ہیں, وہ آبس اور فضول کام نہیں کرتے ہیں, وہ ٹھیک کرتے ہیں, شریعت کے مطابق کرتے ہیں. تو اس سے تو وہ غنیمت تھے کہ اس بیکار کام کو وہابی کا کام نہیں بتایا, اس غلط کام کو شریعت کا عمل نہیں سمجھا, اس غلط کام کو عقیدے کی چیز نہیں سمجھا. تو وہ بیچارے تھے کفن چور, لیکن آج کل کے لوگوں سے بہت غنیمت تھے. انہوں نے لکھا کہ سامنے رکھنا فاتحے کے سامان کا یہ ابس اور فضول کام ہے. آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا, آپ کی سمجھ میں جب آ ہی گیا تب میرا کام ختم ہو گیا. اب تو میری کوئی ضرورت ہی نہیں رہی. پھر تو ہماری آپ کی کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل اتنی ہی بڑی تعداد میں آؤ گے بھائی کہ بڑی تعداد میں آؤ گے؟ اگر کل آپ اتنی ہی تعداد میں آئے تو میں کل نہیں ملوں گا. یاد رکھیے, کل
ایک ایک آدمی کو اپنے 10 ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ آنا ہے نا؟ آنا ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی یا انشاءاللہ تعالی. جی آج کل بہت ہوشیار لوگ ہیں. انشاءاللہ تعالی جب کام نہیں کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ بولتے ہیں لیکن ٹالا کر دیتے ہیں. تو ٹالا ہے کہ تعالی؟ انشاءاللہ تعالی یعنی ہم ضرور انشاءاللہ آئیں گے اور امٹ کر آئیں گے، سیلاب کی طرح آئیں گے. اور آپ سیلاب کی طرح آئیں گے تو میں بھی آندھی اور طوفان کی طرح آؤں گا. ایسا تھوڑا ہی ہے. پھر انشاءاللہ جم کر بات ہوگی. آج تو میں ہوائی اڈے سے آیا، ایک دم ہی اسٹیج کے اوپر چلا آیا. ذرا بھی دم لینے کا بھی موقع نہیں ملا. کل انشاءاللہ دم نکالنے کا موقع ملے گا. تو آپ بھی ذرا آئیے گا جم کر، انشاءاللہ میں بھی بیٹھوں گا جم کر. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور حق بات سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور سارے مسلمان بھائیوں کو، چاہے وہ جو لوگ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق و شیدائی بنا دے. مکار نہیں، سچا عاشق و شیدائی بنائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. بس یہ چند باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئیں. اور خالی سنو مت جی، پڑھو لکھو بھی. آنکھ پھاڑ پھاڑ کے ہمیں کو مت دیکھو، آنکھ کھول کھول کے کتاب کو بھی دیکھو. یہ 2 کتاب ہے اس وقت ہاتھ میں، اور دونوں کتاب ماشاءاللہ بڑے عالم کی لکھی ہوئی ہے. ایک کتاب تو حضرت مولانا امام علی دانش صاحب لکھیم پور کھیری کے رہنے والے ہمارے بڑوں میں ہیں، بڑے اچھے عالم اور زبردست مناظر ہیں اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں. ماشاءاللہ ان کا موضوع ہی ہے باطل فرقوں کا رد کرنا. تو زلزلہ نام کی ایک کتاب ایک مولوی صاحب نے لکھی تھی، سمجھے آپ. اس کے بعد اس زلزلہ کے اوپر جب بھونچال آیا اور قیامت ٹوٹی اور اس کے پرخچے اڑائے گئے، تو پھر وہ مولوی صاحب آئے ذرا جوش میں، ایک کتاب لکھی انہوں نے زیر و زبر. کیا کتاب لکھی؟ زیر و زبر. تب ہمارے مولانا امام علی دانش نے اس زیر و زبر پر چلا دیا توحید کا خنجر. اس زیر و زبر پر چلایا توحید کا خنجر. یہ کتاب ہے توحید کا خنجر. اب تو آپ اس کا موضوع بھی سمجھ گئے ہوں گے، اصل مطلب بھی سمجھ گئے ہوں گے. جب میری بات آپ سمجھ گئے تو سب کتاب بھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ. اس کتاب کو لے کر جاؤ گے نا. اور ایک مولانا، ایک عالم، بڑے جید عالم، بڑے عمر رسیدہ، مولانا احمد رضا خان صاحب کے زمانے کو پائے ہوئے اور احمد رضا خان صاحب کے ماننے والے مولانا خلیل احمد بدایونی، بیچارے دنیا سے اب رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. وہ بیچارے کم سے کم 70 برس تک مولوی احمد رضا خان صاحب کے چکر میں پڑھ کر علماء دیوبند کو کافر بولتے رہے، کافر کافر. لیکن جب علماء دیوبند کی کتاب خود کھول کر دیکھا تو نیند اڑ گئی ان کی کہ اللہ اکبر، یہاں تو ایمان ہی ایمان ہے اور اس کو بڑے میاں نے کفر بتا کر کے ہم سب کو گمراہ کر دیا. اب انہوں نے فتویٰ دیا کہ نہیں، علماء دیوبند ہمارے نزدیک کافر نہیں ہیں. تو ادھر سے نکل کر ادھر چلے آئے اور تمام رضا خانی مولویوں نے مناظرہ کیا، لیکن کوئی ان سے کامیاب جب نہیں ہوا تب سارے رضا خانیوں نے کہا کہ یہ بھی 24 نمبر ہو گیا. تو انہوں نے مولانا خلیل احمد صاحب بدایونی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی پوری داستان کہ میں پہلے کیا تھا، اب کیا ہوں، اور کیوں پہلے ایسا تھا اور اب ایسا کیوں ہوا،
اور علماء دیوبند کے بارے میں صحیح بات کیا ہے اور ان کی کتابوں کے بارے میں جھوٹے جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اس جھوٹ کو سمجھو. کھول کھول کر ساری حقیقت کو انہوں نے عالم نشرہ کر دیا. اس کتاب کا نام ہے انکشاف حق. حق بات کو انہوں نے ایک دم کھول دیا ہے. یہ مولانا خلیل احمد بدایونی کی لکھی ہوئی کتاب ہے انکشاف حق. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ یہ کتاب بھی ہر پڑھے لکھے آدمی کو مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس سے بہت ساری معلومات آپ کو ہوگی اور علم میں کافی اضافہ ہوگا اور آپ کو یہ خطرناک پیچیدہ قسم کا جو اختلاف ہے اس کو سمجھنے میں یہ کتاب بہت زیادہ معاون ثابت ہوگی. اللہ پاک اس کا نفع عام کرے اور اس کے لکھنے والے کو خوب خوب ہم سب کی طرف سے اجر عطا فرمائے. یہ کتاب بھی آپ حضرات لے کر جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں بھائی ایک بات اور بھی عرض کرنی ہے اور ہمارے ساتھ بھی تو آئے ہوئے ہیں مولانا زاہد صاحب قاسمی. اچھے مولانا زاہد صاحب کہتے ہیں کہ آج مت اعلان کیجیے ہمارا کل اعلان کیجیے تو ان کو ریزرو کھاتے میں رکھیے. ابھی کل دیکھیے گا آپ لوگ ان کی طرف آج مت دیکھیے. آج صرف دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما. اے اللہ دلوں سے حسد بغض کینے عداوت کو نکال دے. اے اللہ سب کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام عطا فرما دے, پیار اور محبت کا ماحول بنا دے. اے اللہ جہالت کو دور فرما دے, ضلالت کو دور فرما دے. ہم سب کو اپنے حبیب آقائے دو عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شہدائی بنا دے. ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا سکھا دے. اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ قائم رکھیے, دین پر قائم رکھیے اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کے ساتھ لے جائیے. اے اللہ ہمارے مالوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے جانوں کی حفاظت فرمائیے, ہماری آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جہاں جہاں دینی ادارے قائم ہیں, جہاں جہاں دینی جماعتیں گشت کر رہی ہیں, جہاں جہاں دینی تحریکات چل رہی ہیں, اے اللہ جو لوگ اس میں لگے ہوئے ان کے حوصلے بلند فرمائیے, ان کی محنتوں قربانیوں کو قبول فرمائیے, ان کے راستے کی رکاوٹوں دشواریوں کو دور فرمائیے. اے اللہ ان کے کام کو فروغ عطا فرمائیے اور سارے مسلمانوں کو اس کا نفع پہنچائیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں, ہم سب گناہگار ہیں اور ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں, لیکن اے پروردگار عالم ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں, آپ سے آپ کا کرم مانگتے ہیں. آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. اے اللہ اپنے حبیب آقائے دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مختلف موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام کے بیانات, نعت پاک, تلاوت, بین الاقوامی قرأت, ہندوستان و گلف میں ہوئے مشاعروں کے آڈیو کیسٹ کے لیے رابطہ قائم کریں. مینار الیکٹرانکس, کلیان روڈ, پاور ہاؤس کے سامنے, پوسٹ بھیونڈی ضلع تھانہ, مہاراشٹر, انڈیا.